السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ وقال اللہ تعالی علیہا 19 وقال اللہ تعالی یا مالک لیقض علینا ربک قال انکم عاکسون۔ صدق اللہ العظیم۔ آخری ولاگ ہے ہمارے اندازے میں کہ اس میں فرشتے، ملائکہ، ایمان اور ملائکہ کے سلسلے میں چیدہ باتیں ہم نے گوش گزار کر دی ہیں، اور ان میں یہ ہے کہ کچھ باتیں عوام الناس کو معلوم نہیں ہوتی، لیکن اس کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں اور مفسرین نے تفصیل سے بتایا ہے کہ ان میں ایسے حیران کن باتیں ہیں کہ جو عقل کی راہ سے تو بالکل سمجھ آ ہی نہیں سکتی۔ مثلا جب ماں کی رحم میں 40 ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بندے کے انسان کا قوام بننے لگتا ہے اور وہ لوتھڑا بن جاتا ہے، تو اس وقت خدا ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، جو فرشتہ وہاں آ کر بندے کی قسمت، اس کا اچھا برا ہونا، اس کی زندگی ہونا، اس کے افعال وغیرہ، ان کی روزی قسمت، وہ ساری لکھ جاتا ہے۔ اور یہ باقاعدہ بخاری شریف کی ایک روایت کا مفہوم ہے، اور اس میں قرطبی تفسیر والے نے، جو کہ عربی کی سب سے بڑی تفسیر ہے، کہ خدا کے فرشتے بارش کے قطروں کو تقسیم کرتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بارش جس جگہ بھی ہوتی ہے تو کتنے قطرے اترتے ہیں، ہر قطرے کو آگے تقسیم کرتے ہیں، اور آگے پھر کہ ہر قطرے نے زمین پہ اتر کے کہاں پہنچنا ہے، کس درخت کو شجر کاری دینی ہے، کس فروٹ کو طاقت دینی ہے، یہ ساری چیزیں ان کے فرشتوں کے تھرو ہوتی ہے۔ گویا کہ یہ ایک اندھا دھند بارش ایسے ہی نہیں ہوتی، جہاں خدا چاہتا ہے ہلکی ڈریزنگ کرتا ہے، ہلکی فوار مار کے فصلیں پکاتا ہے، اور کہیں طوفان بھیج کر، جیسے پاکستان کے شمالی علاقوں میں، کچھ اور انڈیا کے ممالک میں پہاڑوں پر جو کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے، اور اس کے ذریعے سے نامعلوم کتنے وزن کے کئی ہزار من کے پتھر، کمرے جتنے، وہ بھی ایک دم مڑ کر وہاں سے گرے ہیں اور لوگوں کے گھروں کو مسمار کرتے گئے ہیں، بندے بھی اور ان کے جانور بھی ہیوی پتھروں کے نیچے۔ یہ گویا کہ خدا کی طرف سے ان فرشتوں کی نمائندگی سے خدا نے کسی قوم کو ہلاک کرنا ہو تو پھر وہ یہ کام کیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے اپنے پیغمبروں کو وہ پہلے کہہ دیتے تھے کہ جلدی نکلے، صبح ہونے سے پہلے اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دکھنا۔ جیسے قوم لوط پہ عذاب بھیجا، جیسے خدا نے ابرا کے لشکر پہ پرندے بھیج کر، وہ پرندے کیا تھے؟ اللہ کے پرندے تھے، لیکن کیسے نشانہ لگا کے ان کو مارا گیا۔ اور جنگ بدر کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ کفار کے لوگوں سے پوچھا گیا کہ تم نے جنگ میں کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ گھوڑوں کے اوپر سفید لمبے چوغے چادروں والے ہم پہ حملہ آور ہوتے تھے، تو ان کی مار کو ہم برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اور پہاڑوں کو سنبھالنے والے بھی فرشتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ زمین ان کے اپنے توازن سے بگڑ جائے، اور خدا کے وہ فرشتے جن کی بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، ان کے ذریعے سے وہ ان پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلنے سے روکتے ہیں۔ اور جس وقت خدا کا ارادہ ہوتا ہے کسی بستی کو ہلاک اور برباد کرنے کا، پھر وہ انہی فرشتوں سے ان پہاڑ کے اندر سے یا نزدیک سے وہ ایسا زلزلہ جاری کرا دیتا ہے کہ جس سے لوگوں کے گھر مسمار ہو جاتے ہیں،
اور ان پہ عذاب ہو جاتا ہے۔ یا یہ بھی ہے کہ جہاں اللہ کی یادیں ہوتی ہیں وہ رحمت کے فرشتے، دعا و مغفرت کے فرشتے جو گلیوں بازاروں میں بھاگتے دوڑتے پھرتے ہیں اور ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہیں، اور وہ اس محفل کو جو کوئی بھی محفل ہو، حمد و نعت کی ہو، قرآن کی دورے کی ہو، تفسیر کی ہو، دین کی باتیں ہوں، جہاں ڈھول تماشے اور گانے نہ ہوں، کیونکہ گانوں اور ڈھولوں اور ان چیزوں سے فرشتے دور بھاگتے ہیں اور شیطان وہاں آ کے ناچتے ہیں۔ یہ چیز ذہن میں ضرور ہونی چاہیے کہ خدا کے برگزیدہ بندوں کی محفلوں میں فرشتے گھیرتے ہیں اور موجود لوگوں کے لیے اس وقت تک موجود رہتے ہیں جب وہ خود رہتے ہیں، اور ان کے لیے وہ دعائیں بھی کرتے رہتے ہیں۔ اور خدا نے یہ بھی کہا ہے کہ 19 فرشتوں نے سقر جہنم کو سنبھالا ہوا ہے، اور ان کا جو بڑا منتظم ہے مالک اس کا نام ہے، اور وہ 1000 سال کے بعد صرف ایک بار بولتا ہے۔ بڑی مشقتیں کر کے جہنمی تنگ آ کر اس تک پہنچتے ہیں تو وہ ایک ہی لفظ بولتا ہے، انتم ماں کے سون، تم نے کوئی نہیں نکلنا، بس ادھر ہی رہو اور بات بھی نہ کرو میرے ساتھ۔ اور سمندروں پہ بھی خدا کے فرشتے مقرر ہیں کہ ان کی لہریں، ان کے طوفان کہیں بستیوں کو اجاڑ نہ دیں۔